بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہیں اور اپنے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، آج اسی سلسلے کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہیں۔ آج ہم ہماری کتاب میں شامل سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، جس کے مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی، اس سبق کے MCQs کثیر الانتخابی سوال کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، یقیناً یہ سبق آپ کے ذہنوں میں ہے۔ ہم نے کمرہ جماعت میں اس کا مطالعہ اچھی طرح سے کیا ہوا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کون سے اہم ترین MCQs ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سبق کے مصنف کا نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے مصنف کا نام سید سلیمان ندوی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا سوال اس کا یوں بن سکتا ہے کہ یہ سبق سید سلیمان ندوی کی کس کتاب سے لیا گیا ہے، تو اس کا جواب بھی یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اور تیسرا سوال اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کتاب رحمت عالم کس کی تصنیف ہے، تو اس کا جواب یقیناً یہی ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے۔ اسی طرح سے اس سبق میں یہ سوال ہم ترتیب دے سکتے ہیں کہ یثرب کس شہر کا پرانا نام ہے؟ یثرب کس شہر کا پرانا نام ہے؟ تو بالکل آسان اس کا جواب ہے، یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ اسی طرح سے ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ اس کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگلا سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے، ہجرت کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھی ہوئی لوگوں کی امانتیں کس کے سپرد کیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس غار میں قیام فرمایا؟ اس کا صحیح جواب آپ جانتے ہیں کہ غار ثور ہے۔ اور اگلا سوال اس سے متعلق ہی کہ غار حرا کیوں مشہور ہے؟ غار ثور ہجرت کی وجہ سے مشہور ہے، تو غار حرا کیوں مشہور ہے؟ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ غار ثور ہجرت کے واقعہ کون سی صورت میں آیا ہے؟ غار ثور اور ہجرت کا واقعہ کون سی صورت میں آیا ہے؟ اس کا جواب ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق ترکش سے تیر نکال کر کیا کیا جاتا تھا؟ عرب کے دستور کے مطابق ترکش سے تیر نکال کر فال نکالی جاتی تھی۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اطلاع دینے والے کے لیے کیا انعام کا اعلان کیا تھا؟ آپ اس کا جواب بھی جانتے ہیں، 100 اونٹ۔ سوال نمبر 13 اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ لفظ مدینہ کے معنی کیا ہیں؟ لفظ مدینہ کے معنی